کہ ہمارا اسلام فقط عبادات کا درس نہیں دیتا بلکہ ساتھ محنت کا بھی درس دیتا ہے، اس کے حلال کا بھی درس دیتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ حدیث کے ساتھ ساتھ کاروبار کا بھی ذکر کیا جائے، کوئی ایک بندہ بھی سن کے عمل کر لے تو یقیناً اس کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا اور ہماری آخرت کا سامان بھی بن جائے گا۔ جو احباب کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کا کاروباری ذہن ہے، بلکہ ہر بندے کو کاروبار کرنا چاہیے، جو کہ اللہ پاک نے کاروبار میں برکت رکھی ہے۔ 3 قسم کے ایسے کاروبار ہیں اس دور میں، بلکہ ہر دور میں رہے، کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انسان کی مینجمنٹ تو غلط ہو سکتی ہے، اس کا تجربہ نہ ہو اور نقصان ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ 3 کام کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر ان کے بارے میں پوری انفارمیشن ہو، پوری جانکاری ہو اس کاموں کے بارے میں، تو انسان کبھی فلاپ نہیں ہوتا، نہ نقصان ہوتا ہے، اور اللہ پہ توکل ہو اور وہ دین اسلامی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کاروبار کرے تو اللہ برکتیں ڈالنے والا ہے۔ 3 کام، ان میں سے سب سے پہلے نمبر والا کام جو ہے وہ گھر خریدنا اور فروخت کرنا۔ جہاں اگر 15 سے 20 لاکھ روپیہ بندے کے پاس ہو، وہ خود خالی پلاٹ خریدے، اس کے اوپر خوبصورت سا مکان بنائے اور مکان مکمل تیار کر کے فروخت کرے، تو یقیناً اس کے اندر انسان کو پرافٹ ملے گا۔ اگر وہ بکنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو جب تک نہیں بکتا انسان اسے کرائے کے اوپر منتقل کر دے، کسی کو کرائے پہ دے دے، تو اس کا کرایہ بھی آتا رہے گا، اور جتنا وہ دیر لگے گی بکنے میں اتنا اس کا پرافٹ بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ نمبر 2، اس دور میں کپڑے کا کاروبار ایسا کاروبار ہے جس کے اندر کبھی انسان کو خسارہ نہیں آ سکتا اگر صحیح طریقے سے کرے، صحیح مینجمنٹ کے ساتھ کرے، چونکہ ہر انسان نے بچوں سے لے کے بڑے تک وہ دنیا پہ آیا ہے تو اس نے لباس تو پہننا ہی ہے، تو یہ لباس پہننا کبھی، جب تک یہ دنیا ہے لوگوں نے لباس تو پہننا ہی ہے، تو اس لیے کپڑے کا کاروبار اگر صحیح طریقے سے کیا جائے، اس کے لیے تقریباً بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو تو یہ بآسانی شروع ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی شروع ہو سکتا ہے، یہ اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے برکت بھی ہے۔ اور تیسرا کام جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اس کے اندر کوئی بھی اشیاء ہے، اس کی بے شمار اقسام ہے، کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء ہے، آپ جہاں پہ بھی شروع کر لیں، یہ بہت کم قیمت سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور زیادہ اماؤنٹ کے ساتھ بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر صحیح طریقہ انسان کو تجربہ آتا ہو، کسی سے سیکھا ہو، تو اس میں بھی خسارہ نہیں ہے۔ اور کاروبار کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، جو کہ انبیاء کاروبار کرتے رہے، صحابہ کاروبار کرتے رہے، تو اس دور کے اندر جو فارغ نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اپنی ہیزیٹیشن کو، اپنی جھجک کو دور کریں اور کاروبار کریں، دیکھنا اللہ تعالیٰ ان کے شامل حال کس طرح اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔